میرا یوسف: مما، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے گرل ٹماٹر کھانا ہے۔ میں لرز کر رہ گئی کہ گھر میں اب پھانکنے کو دھول بھی نہ بچی تھی۔ اچھا میرے لال، میں کچھ کرتی ہوں۔ یوسف، میرا 7 سالہ بیٹا، میرا لاڈلا، وہ میری نیم شبی کی مقبول دعا، جسے میں نے شادی کے 8 سال بعد بڑی منتوں مرادوں سے پایا تھا۔ میرے بھورے گنگریالے بالوں والا یوسف واقعی یوسف ثانی ہے۔ میرا تو دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے دوں، مگر دل پر پتھر رکھ کر اسکول بھیجنا ہی پڑا۔ اس کی جدائی کے 8 گھنٹے میرے لیے 8 صدی ہوتے۔ میں گیلری میں کھڑی اس کی راہ تکتی، اور جیسے ہی اسکول بس پھاٹک پر رکتی، میں لپک کر دروازہ کھولتی اور اپنی پھیلی ہوئی باہوں میں اپنی زندگی کو سمیٹ لیتی۔ گرل ٹماٹر یوسف کی پسندیدہ سبزی، اور وہ ہر روز دن کے کھانے میں لازمی کھایا کرتا۔ 10 دنوں سے چلتی یہ جنگ، اب میرے گھر میں کھانے کو دانہ نہ تھا۔ ابو یوسف 10 دنوں سے گھر لوٹے ہی نہ تھے کہ وہ ہسپتال میں زخمیوں کی جان بچانے کی جتن میں مصروف۔ ڈاکٹر جو تھے سو بنا رات دن کی تخصیص لگاتار آپریشن تھیٹر میں مصروف کار۔ یہ ایک ابو یوسف ہی کی نہیں، بلکہ غزہ کی جنوبی پٹی میں موجود ہر ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی انتھک شب و روز کی روداد تھی۔ میں نے یوسف کو سختی سے تاکید کی، یوسف، غور سے سنو، دروازہ بالکل مت کھولنا، میں ابھی ٹماٹر لے کر آتی ہوں۔ میں نے پڑوس میں محمود کے دروازے پر دستک دی، مگر مسلسل دستک کے جواب میں بھی اندر خاموشی ہی طاری رہی۔ لگتا ہے یہ لوگ بھی شمالی غزہ جا چکے ہیں۔ میری بلڈنگ کے بیشتر مکین ہجرت کر چکے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے پلٹ کر اپنے بند دروازے کو دیکھا۔ بند دروازے کے پیچھے خوف زدہ یوسف کی بھوک نے مجھے گلی کے آخری سرے پر واقع مقداد کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ سب خیریت یوسف؟ مقداد نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، الحمدللہ، ابھی تک تو سب خیریت ہی ہے، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میں نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا، مقداد، کیا تمہارے پاس ٹماٹر ہیں؟ میں نے لجاجت کے ساتھ بے قراری سے سوال کیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور لمحے بھر کی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، شاید، رکو میں دیکھتی ہوں۔ مقداد نے میرے پھیلے ہاتھوں پر 2 گلے ہوئے ٹماٹر رکھ دیے۔ میں نمناک آنکھوں سے شکریہ کہہ کر تیزی سے پلٹی۔ اسی وقت ایک شدید دھماکے نے لمحے بھر کے لیے مجھے بہرا کر دیا۔ میں گرتی پڑتی گھر کی طرف دوڑی۔ مٹی اور گرد و غبار کا ایسا شدید طوفان کہ سانس لینا بھی محال۔ آسمان تک اٹھتا کالا دھواں میری دنیا اندھیری کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری اپارٹمنٹ کی عمارت اور اس سے متصل عمارت ملبے کا ڈھیر تھی۔ میں یوسف یوسف پکارتی بے قراری سے ادھر ادھر دوڑتی رہی۔ جانے کس بند دروازے کے پیچھے میرا سہما ہوا یوسف ہوگا، مگر اب تو وہاں نہ در تھا نہ دروازہ، محض شعلے، دھواں اور مٹی کا غبار۔ ملبے پر لوگوں کا، رضاکاروں کا ہجوم تھا۔ جانے کس نے مجھے ایمبولینس میں بٹھا دیا کہ زخمی سارے ہسپتال روانہ کر دیے گئے ہیں۔ یوسف وہیں ہوگا۔ میں ہسپتال میں ہر جگہ یوسف کو کھوجتی پھر رہی تھی۔ دارالشفا کی دوسری منزل پر مجھے تھکے اور پسماردہ ابو یوسف مل گئے۔ انہیں دیکھ کر میں جیسے ڈھہ گئی۔ میرے پیروں سے مانو جان ہی نکل گئی، اور میں میرا یوسف پکارتی گرتی چلی گئی۔ ابھی یوسف نے مجھے سہارا دیا۔ بلڈنگ کے مسمار ہونے کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی۔ انہیں ہمارا یوسف زخمیوں میں نہیں ملا تھا۔ ابو یوسف نے مجھ سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں مردہ خانہ دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں نہیں، خدا را نہیں،
یوسف وہاں نہیں ہو سکتا۔ وہ وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو میں نے ہمیشہ عمر خضر مانگی ہے، وہ وہاں بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ابو یوسف کا چہرہ ضبط سے سیاہ پڑ رہا تھا۔ جب میں نے انہیں لڑکھڑاتے ہوئے ادھر جاتے دیکھا تو اپنی ٹوٹی ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے میں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ میرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی ابو یوسف اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں دروازے کا پٹ تھامے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ شاید میں دعا مانگنا بھی بھول چکی تھی۔ میرے دل کا خالی پن اور سناٹا مجھے انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ اندر سے میں نے ابو یوسف کی دلدوز اللہ سنی اور میرے بدترین خدشات پر مہر لگ گئی۔ میں اپنے لال کو، اپنے یوسف کو آخری بار نہلانا اور اس کے خون میں تر بتر گھنگریالے بالوں کو سنوارنا چاہتی تھی، مگر غزہ میں اب پینے کو پانی بھی میسر نہیں۔ انہوں نے مجھے میرے یوسف کا آخری دیدار بھی کرنے نہیں دیا۔ ابو یوسف بے قراری سے مسلسل اپنا دل مسلتے رہے اور مجھ سے محض اتنا ہی کہا کہ تم بس اسے ویسے ہی ہنستا مسکراتا ہوا یاد رکھو۔ ہائے، میرا منت مرادوں سے مانگا گیا بدرِ کامل گہنا گیا۔ تم میرے لختے جگر، میرے یوسف، تم موت کے کنویں میں کھوئے ہو، میں وہاں سے تمہیں واپس کیسے لاؤں؟ میں دیر تک کفنائے ہوئے یوسف کو گود میں لیے بیٹھی رہی، مگر میری اجڑی گود اس کے سرد وجود کو گرمانے سے قاصر تھی۔ اچھا ہوا انہوں نے میرے یوسف کو اجتماعی قبر میں دفنایا۔ بچہ ہے نا، اکیلے قبر میں ڈر جاتا۔